السلام علیکم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. گزشتہ روز میں نے سورہ حجرات کی پہلی آیت کی تفسیر بیان کی تھی. آج کے درس میں سورہ حجرات کی آیت نمبر 2، 3، 4 وغیرہ کا درس دینے کی کوشش کروں گا. ابھی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اور گزشتہ روز والی آیت میں اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو، مومنوں کو وہ آداب بتا رہے ہیں جن کا خیال رکھنا ضروری ہے اور جن کا تعلق جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے ہے. چنانچہ اللہ تعالی نے آج والی آیت میں فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. میں نے گزشتہ روز بھی توجہ دلائی تھی، آج پھر توجہ دلاؤں گا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کا حکم دینے لگتے ہیں یا کسی چیز سے روکنے لگتے ہیں تو اکثر اوقات اس سے پہلے کہتے ہیں اے ایمان والو. کیوں یہ کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر تم واقعی میرے اوپر ایمان لے کر آئے ہو تو میری بات مانو. اگر تم واقعی مسلمان اور مومن ہو تو پھر جو میں حکم دے رہا ہوں اس کی تعمیل کرو، جس چیز سے میں روک رہا ہوں اس سے دور رہو. چنانچہ اللہ کہتے ہیں اے ایمان والو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. تمہارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اپنی آوازیں نبی کی آواز سے بلند نہ کرو صلی اللہ علیہ وسلم. لا ترفعوا اصواتکم، اپنی آوازیں بلند نہ کرو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز سے. یہ حکم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے لیے بھی ہے اور آپ کے فوت ہو جانے کے بعد بھی مسلمانوں پہ فرض ہے کہ اس کا خیال رکھیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب حیات تھے، زندہ تھے، آپ سے گفتگو کرتے ہوئے آپ کی آواز سے اپنی آواز بلند کر لینا غلط، شریعت اس سے روک رہی ہے. اور آپ کی موجودگی میں اگر دو صحابی آپس میں بات کر رہے ہیں تو انہیں اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنی آوازیں بہت زیادہ بلند کریں. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فوت ہو جانے کے بعد کسی کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث آئے اور اس کی نسبت آپ کی ذات کی جانب درست ہو، اس کے مقابلے میں کسی بھی بزرگ کا قول پیش کرے. آپ کی حدیث کو ریجیکٹ کرنے کے لیے کسی بھی امام کا فتویٰ پیش کرے نہیں. امام جتنے بھی بلند ہوں، بزرگ جتنے بھی قابل احترام ہوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑا کوئی امام نہیں، آپ سے بڑا کوئی بزرگ نہیں. اسی لیے ایک بار جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما لوگوں سے کہہ رہے تھے کہ حج تمتع کیا کرو، جبکہ جناب عمر فاروق، جناب ابو بکر اپنے اپنے زمانے میں لوگوں کو حج تمتع سے روکا کرتے تھے. عبداللہ ابن عباس بیان کر رہے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث یہ بتا رہی ہیں کہ حج تمتع کرنا چاہیے، اسے ترجیح دینی چاہیے. جناب عمر فاروق، جناب ابو بکر بطور حکمران ان کا ایک نقطۂ نظر تھا جس وجہ سے وہ چاہتے تھے کہ لوگ ایک سفر میں دونوں کام نہ کریں.
ایک سفر میں عمرہ کریں، پھر دوبارہ حج کے لیے آئیں، ایک دفعہ حج کے لیے آئیں، پھر عمرے کے لیے آئیں، تاکہ بیت اللہ کی رونقیں بحال رہیں۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بہرحال کچھ اور کہہ رہی ہے۔ آپ کی حدیث یہ کہتی ہے کہ حج تمتع کرنے کی کوشش کی جائے۔ اب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما لوگوں کو یہ حدیث بتا کے کہہ رہے ہیں کہ حج تمتع کیا کرو۔ خطیب بغدادی اپنی مشہور و معروف کتاب الفقیہ والمتفقہ میں نقل فرماتے ہیں کہ جب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما حدیث بیان کر کے کہہ رہے تھے کہ حج تمتع کیا کرو، ایک تابعی جناب عروہ بن زبیر وہ کہنے لگے کہ عبداللہ آپ لوگوں کو حج تمتع کرنے کا کہہ رہے ہیں، جبکہ ابو بکر و عمر کے پاس علم تم سے زیادہ تھا، وہ حج تمتع سے روکتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے مقابلے میں قول پیش کیا گیا، عمل پیش کیا گیا، کس کا؟ جناب ابو بکر جناب عمر کا، جن کی شان بہت بلند ہے۔ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے بعد اگر کسی کو مقام و مرتبہ حاصل ہے تو جناب ابو بکر اور جناب عمر کو حاصل ہے، لیکن ان کا مقام و مرتبہ جتنا بھی بلند ہو، ان کی شان جتنی بھی بلند ہو، ان کا قول، ان کا عمل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے مقابلے میں پیش کرنا جائز نہیں ہے۔ اس لیے عبداللہ ابن عباس صحابی رسول، ہاشمی خاندان سے تعلق رکھنے والے، آل بیت سے تعلق رکھنے والے غصے میں آ گئے، کہنے لگے کہ میں تمہیں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سنا رہا ہوں اور تم اس کے مقابلے میں ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کا قول پیش کر رہے ہو۔ مجھے خطرہ ہے کہ کہیں تمہارے اوپر آسمانوں سے پتھروں کی بارش نازل نہ ہو جائے۔ تو میرے بھائی، اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ اے ایمان والو اپنی آوازیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز سے اوپر نہ کرو، بلند نہ کرو۔ ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور آپ سے بات کرتے ہوئے آپ کو اس انداز سے نہ پکارو جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہو، جیسے ایک دوسرے سے بے تکلفی ہوتی ہے، جیسے ایک دوسرے کو بلند آواز سے پکارتے ہو، جیسے ایک دوسرے کو اس کا نام لے کے پکارتے ہو۔ نبی علیہ السلام کی شان بلند ہے، آپ کو مخاطب کرتے ہوئے، آپ سے بات کرتے ہوئے توجہ سے بات کرو، آپ کی گستاخی نہ ہو جائے، آپ کی توہین نہ ہو جائے۔ ان تحبط اعمالکم، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔ تم نے بڑی مشکل سے حج کیے ہیں، بڑی مشکل سے عمرے کیے ہیں، اور بڑی محنت سے نمازیں پڑھی ہیں، بڑی محنت سے روزے رکھے ہیں، بڑی محنت سے صدقہ خیرات کیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کہیں توہین نہ ہو جائے، اگر آپ کی توہین ہو گئی، گستاخی ہو گئی، یہ سارے نیک اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تمام نبیوں کے امام ہیں، آپ کا احترام ضروری ہے، آپ سے محبت لازمی ہے، آپ کا ادب ضروری اور حتمی ہے، اس میں کسی قسم کے شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ ابن ابی ملیکہ رحمہ اللہ سے روایت کرتے ہیں، وہ تابعی ہیں، کہتے ہیں کاد الخیران ان یہلکا، قریب تھا کہ امت کے دو بہترین آدمی ہلاک ہو جاتے ہیں۔ کون سے دو بہترین آدمی؟ ابو بکر و عمر۔ کیسے؟ کہتے ہیں کہ بنو تمیم کا ایک وفد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا، مسلمان ہوئے، اب ان کے اوپر کس کو امیر مقرر کیا جائے؟ جناب ابو بکر نے اپنا مشورہ دیا کہ قعقاع کو مقرر کیا جائے، جناب عمر نے کہا نہیں، اقرع بن حابس کو امیر مقرر کر دیا جائے، جناب ابو بکر رضی اللہ عنہما جناب عمر کے اس مشورے پہ ناراض ہو گئے۔
دونوں میں غلط فہمی پیدا ہو گئی، تھوڑی سی آوازیں بلند ہوئیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آوازیں نبی کی آواز سے بلند نہ ہونے دو۔ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کو بھی اجازت نہیں ہے کہ ان کی آواز نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز سے بلند ہو۔ اور عبداللہ بن عباس نے بیان کیا، ابھی میں بیان کر کے ہٹا ہوں، کہ ابو بکر و عمر کا قول بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے مقابلے میں پیش کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے کا کوئی ہے ہی نہیں۔ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کو شان ملی ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کر کے، آپ کا مقابلہ کر کے نہیں۔ اور اگر کہیں پہ کسی غلط فہمی کی وجہ سے ان کا کوئی ایسا قول ہے جو حدیث سے بظاہر ٹکراتا ہے تو اسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے مقابلے میں پیش کرنا جائز نہیں ہے۔ جب صحابہ کرام کے اقوال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے مقابلے میں پیش کرنا جائز نہیں ہے، تو بعد والے بزرگوں، بعد والے اماموں، بعد والے علماء کے اقوال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے مقابلے میں پیش کرنا کیوں کر جائز ہو سکتا ہے؟ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ اے ایمان والو اپنی آوازیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز سے بلند نہ ہونے دو، تو جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ آپ سے گفتگو کرتے ہوئے اتنی آہستہ آواز سے گفتگو کرتے کہ آپ کو پوچھنا پڑتا کہ عمر تم نے کیا کہا ہے۔ کتنا ادب ہے، کتنا احترام ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کا۔ ایک اور مشہور صحابی ثابت ابن قیس ابن شماس، ان کا واقعہ بخاری شریف میں بھی آتا ہے اور تفصیل کے ساتھ مسند احمد میں آتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ اپنی آوازیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز سے بلند نہ کرو اور آپ کو اس انداز سے نہ پکارو جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہو، دھیان سے، توجہ سے، کہیں تمہارے نیک اعمال ضائع نہ ہو جائیں، تو ثابت ابن قیس نے مسجد میں آنا چھوڑ دیا۔ ثابت ابن قیس نے میرے بھائیوں کیا کرنا چھوڑ دیا؟ مسجد میں آنا چھوڑ دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں سے پوچھا بھی کہاں گئے ثابت ابن قیس؟ ایک آدمی نے کہا میں معلوم کروں گا۔ ان کے پاس گئے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے بارے میں پوچھ رہے تھے، آپ مسجد میں کیوں نہیں آ رہے؟ ثابت ابن قیس کہنے لگے میں مسجد میں کیسے آؤں، میں تو جہنمی ہوں، میرے نیک اعمال ضائع ہو چکے۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ آیت نازل ہوئی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز سے تمہاری آواز بلند نہیں ہونی چاہیے، اور میری آواز تو آپ کی آواز سے بلند ہوا کرتی ہے، تو میرے تو اعمال ضائع ہو گئے، میں تو اب جہنمی ہو گیا۔ گھر میں بیٹھے رو رہے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں پیغام بھیجا کہ مسجد میں آؤ، تم جہنمی نہیں بلکہ جنتی ہو۔ دنیا میں خوشخبری مل گئی جنتی ہونے کی، کیونکہ ان کی آواز پہلے بلند ہوا کرتی تھی تو اس میں کوئی بدنیتی نہیں تھی، نیت صاف تھی، اور اس وقت تک یہ آیت نازل نہیں ہوئی تھی۔ لیکن جب آیت نازل ہو گئی تو اس کے بعد صحابہ اکرام نے آپ سے گفتگو کرنے میں یا آپ کی موجودگی میں آپس میں گفتگو کرنے میں بہت زیادہ احتیاط کی۔ تو میرے بھائیوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا احترام ضروری ہے، آپ سے محبت اللہ کی ذات کے بعد ہر ایک سے بڑھ کے کرنا ضروری ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر کے پاس یا پاکستان میں بیٹھ کے، انڈیا میں بیٹھ کے اونچی اونچی آواز سے آپ کو پکارنا، آوازیں دینا، یہ زیب نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کی زندگی میں اس عمل سے روکا ہے جبکہ آپ سنا کرتے تھے، اور اب تو آپ سنتے بھی نہیں ہیں، قبر میں جا چکے ہیں، اب آپ کو آوازیں دینا، اب آپ کو پکارنا، یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى
لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اپنی آواز کو آہستہ کر لیتے ہیں، اپنی آواز کو پست کر لیتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے جانچ لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی کامیابی کا اعلان کر رہے ہیں کہ یہ امتحان میں پاس ہو گئے۔ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب گفتگو کرتے ہیں آہستہ آواز سے کرتے ہیں، یہ لوگ ہیں متقی، یہ ہیں پرہیزگار، ان کے دل تقوی سے بھرے ہوئے ہیں۔ اور عجیب بات یہ ہے میرے بھائیوں، کچھ دوست پاک و ہند میں یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر جگہ موجود ہیں۔ ایسے دوست ہیں نا ہمارے جو کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر جگہ موجود ہیں۔ اگر آپ واقعی ہر جگہ موجود ہیں تو آپ کسی بھی جگہ اونچی آواز سے بات کیوں کرتے ہیں؟ نبی علیہ السلام کی موجودگی میں نہ آپس میں اونچی آواز سے بات کرنا جائز ہے، نہ آپ کو اونچی آواز سے مخاطب کرنا جائز ہے۔ تو اگر آپ کا یہ عقیدہ صحیح ہے کہ نبی علیہ السلام ہر جگہ ہیں تو پھر اونچی آواز سے کیوں بولتے ہو؟ کبھی بھی اونچی آواز سے بولنا جائز نہیں ہوگا تمہارے لیے۔ ہمارا یہ غلط عقیدہ نہیں ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ شان اور مقام کے لحاظ سے نبی علیہ السلام سب سے بلند، سب سے اعلیٰ، آپ کو کوئی نہیں پہنچ سکتا، لیکن دوسرے انسانوں کی طرح آپ کے اوپر بھی موت آئی، آپ بھی فوت ہوئے اور آپ اللہ کے پاس جا چکے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس آیت میں کہ جو آپ کے پاس اپنی آوازیں پس رکھتے ہیں یہ ہے متقی، ان کے دلوں میں تقوی ہے۔ اور تقوی میرے بھائیوں کہاں ہوتا ہے؟ دل میں۔ تقوی، رب کا خوف، رب کا ڈر کہاں ہوتا ہے؟ دل میں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ 3 دفعہ کہا تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے، اور اشارہ اپنے سینے کی طرف کیا۔ تو میرے بھائیوں دل میں رب کا خوف ہونا چاہیے، دل میں رب کا ڈر ہونا چاہیے۔ اب ہمارے کئی دوست اگر ان سے کہا جائے بھی اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، وہ کہتے ہیں جی اللہ کا ڈر دل میں ہوتا ہے، میں الحمدللہ اللہ سے ڈرتا ہوں۔ میرے بھائی گزارش یہ ہے کہ اگر دل میں رب کا ڈر ہوگا تو اس کے اثرات آپ کے جسم پہ نظر آئیں گے۔ چند ایک مثالیں دینے لگا ہوں، ناراض نہیں ہونا، ناراض تو نہیں ہوں گے میرے بھائی؟ اگر آپ کے دل میں رب کا ڈر ہے تو آپ روزانہ کی بنیاد پہ داڑھی کیسے مونتے ہیں؟ داڑھی مونتے ہوئے رب کا ڈر کہاں گیا؟ آپ واقعی رب سے ڈرتے ہیں، جیسے رب سے ڈرنے کا حق ہے، تو آپ کی شلوار ٹخنوں سے نیچے کیسے رہتی ہے؟ جبکہ مسلم شریف کی صحیح حدیث ہے، فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ جس کی شلوار ٹخنوں سے نیچے رہتی ہے اللہ اس سے پیار و محبت سے کلام نہیں کرے گا، اللہ پیار و محبت سے اس کی طرف دیکھے گا نہیں، اللہ اس کو گناہوں سے پاک نہیں کرے گا، اس کے لیے عذاب ہے دردناک قسم کا۔ اور یہ وہ گناہ ہیں جن کی 2 میں نے مثالیں دی ہیں، یہ وہ گناہ ہیں جنہیں آپ کہہ سکتے ہیں گناہ بے لذت، جن کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا۔ سود لینے والا سود لیتا ہے، بظاہر اس کے گھر میں پیسے آ رہے ہیں، بظاہر فائدہ نظر آ رہا ہے، حالانکہ اس سود سے بے برکتی ہوگی، فائدہ کوئی نہیں ہوگا، لیکن بظاہر فائدہ نظر آ رہا ہے۔ داڑھی مونڈنے والا داڑھی مونڈتا ہے، مجھے اس کا کوئی بظاہر فائدہ بتا دے۔ روزانہ کی بنیاد پہ آپ اپنا ٹائم ضائع کرتے ہیں، پیسہ لگاتے ہیں، خون نکالتے ہیں، فائدہ؟ شلوار آپ ٹخنوں سے نیچے رکھتے ہیں، زائد کپڑا آپ کو لگانا پڑتا ہے، شلوار کا نیچے والا حصہ گندا ہو جاتا ہے، اس گناہ کا فائدہ؟ تو میرے بھائی تقویٰ کا تقاضا یہ ہے، رب سے ڈر کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کوئی بھی گناہ نہ کریں۔ یہ تو 2 گناہوں کی میں نے مثال دی ہے۔ جب بھی گناہ کرنے لگے رب سے ڈر جائیں کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ تقویٰ دل میں ہوتا ہے لیکن اس کے اثرات نظر آتے ہیں۔
فرمایا لہم مغفرۃ و اجر عظیم، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اپنی آواز کو جھکا لیتے ہیں یہ متقی پرہیزگار ہیں اور ان کے گناہ معاف ہو جائیں گے اور ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے اللہ کے ہاں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں آپ کے پاس آواز جھکانا ضروری تھا، اور آج بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث آ جائے تو سر جھکانا ضروری ہے۔ آپ کی حدیث کے مقابلے میں ہٹ درمی کا مظاہرہ کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر نبی علیہ السلام کی حدیث مل جانے کے باوجود آپ اپنے موقف پہ ڈٹے ہوئے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی آواز کو نبی علیہ السلام کی آواز سے اوپر کر رہے ہیں۔ ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اکثرهم لا يعقلون، اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک وہ لوگ جو آپ کو وعدے دیتے ہیں حجروں کے پیچھے سے، اس آیت میں نبی علیہ السلام کے ان پاکیزہ حجروں کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بے شک وہ لوگ جو آپ کو وعدے دیتے ہیں حجروں کے پیچھے سے، اکثرهم لا یعقلون، ان میں سے زیادہ تر بے عقل ہیں، ان کے پاس عقل نہیں ہے۔ اگر عقل ہوتی، سمجھ بوجھ ہوتی تو آپ کو اس انداز سے وعدے نہ دیتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نبی ہیں، نبی، اور نبی بھی کیا، امام الانبیاء ہے، نبیوں کے امام ہیں۔ آپ کو بلانے کا انداز مختلف ہونا چاہیے، آپ کو پکارتے ہوئے دیکھ لینا چاہیے کہ آپ کہیں مصروف نہ ہوں، آپ کہیں آرام نہ کر رہے ہوں، پوری امت کا آپ کے اوپر بوجھ ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، اگر یہ وعدے دینے والے صبر کر لیتے، انتظار کر لیتے، حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ، حتیٰ کہ آپ خود نکل کے باہر آتے، تو یہ ان کے لیے بہتر تھا۔ بہتر کس لیے تھا؟ صبر کرنے کا ثواب ملتا اور آپ کے آداب کو ملحوظ خاطر رکھنے کا بھی ثواب ملتا۔ واللہ غفور الرحیم، لیکن چونکہ ان کی نیتیں صاف تھیں، عقل کی کمی کی وجہ سے کئی لوگوں نے حرکتیں کی ہیں، لیکن نیت صاف تھی، اللہ کہتے ہیں واللہ غفور الرحیم، میں بہت بخشنے والا ہوں، بہت رحم کرنے والا ہوں۔ اس آیت میں اللہ کے دو نام آئے ہیں، کون کون سے؟ غفور اور، اسی لیے ہم اپنے کئی بچوں کا نام رکھتے ہیں عبد الغفور، عبد الرحیم۔ تو غفور اور رحیم اللہ کے ان اچھے اچھے ناموں میں سے ایک ہیں جنہیں زبانی یاد کرنا چاہیے، جن کا معنی معلوم ہونا چاہیے، اور جن کے ذریعے اللہ کو دعاؤں میں واسطہ دینا چاہیے۔ یا اللہ تیرا نام ہے غفور، بہت بخشنے والا، یا اللہ میں بہت گنہگار ہوں، مجھے بخش دے۔ یا اللہ تیرا نام ہے رحیم، بہت رحم کرنے والا، یا اللہ میری حالت بہت خراب ہے، یا اللہ بہت بیمار ہوں، یا اللہ بہت بھوک لگی ہے، یا اللہ میرے پہ رحم فرما، مجھے رزق دے، یا اللہ میرے پہ رحم فرما، مجھے شفا دے۔ میرے بھائی یہ سورہ حجرات کی 3 آیتیں تھیں جن کی آج تفسیر بیان کی ہے۔ انشاءاللہ آئندہ دروس میں